السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ سلائڈ نظر آ رہی ہیں؟ وعلیکم السلام. یس سر. جزاک اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. آمین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبق نمبر 16 مرکبات ہم پڑھ رہے ہیں. مرکب توصیفی جو ہے وہ کمپلیٹ ہمارا ہو چکا ہے. کچھ تھوڑی بہت پریکٹس اور کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس ٹاپک کو کلوز کر کے ہم جملہ اسمیہ بنائیں گے. ہم عربک میں جملے بنانا سیکھیں گے. تو اس کے لیے ایک اسائنمنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں سولو، تو آپ بھی کوشش کریں. سورہ نساء آیت 1 تا 25 میں کم سے کم 12 مرکب توصیفی کی شناخت کیجیے اور ان کی حالت، جنس، عدد، وسعت اور ترجمہ تحریر کیجیے. نوٹ: اللہ تعالیٰ کی صفات کو مرکب توصیفی میں شمار مت کیجیے. ٹھیک؟ جیسے مثال کے طور پر حوبن کبیرہ، آیت نمبر 2 میں یہ آتا ہے. حوبن کبیرہ حالت نصب میں کیسے پتہ لگا؟ 2 زبر لگی ہیں. پھر مذکر ہے، کبیرہ سے پتہ لگا ہمیں. حوبن کے بارے میں نہیں پتہ تھا، لیکن کی جو صفت ہے وہ کبیرتن کے بجائے کبیر ہے، کبیرن، تو یہ مذکر ہوا. پھر واحد ہے، کیونکہ کبیرن، کبیرن، کبیرن یہ واحد کے صیغے میں ہوا. اگر یہ جمع ہوتا تو کبائر ہوتا، یا اگر میں سالم سے بناتا تو کبیرونا ہوتا، لیکن مکسر اس کی ہوتی ہے کبائر. ٹھیک؟ اس طرح اگر مثنیٰ میں ہوتا تو کبیرانی، کبیرینی، کبیرینی ہوتا. تو یہ واحد بھی ہے. نکرہ ہے کیونکہ ال نظر نہیں آ رہا آپ کو اس پہ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا گناہ. تو اس پیٹرن پہ ہم نے یہ ایکسرسائز کرنی. تو بیفور وی موو آن میں کھول لیتا ہوں. آپ لوگوں کے پاس وہ ہے، کیا کہتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں بھائی، قرآن مجید ہے، یا مجھے وہ آن لائن کھولنا پڑے گا، یا ہم اپنا اپنا کھول سکتے ہیں؟ جی فیڈ بیک دیجیے. میرے پاس ہے. نعمان آپ کے پاس ہے؟ نہیں سر، اس ٹائم میرے پاس اویلیبل نہیں ہے. نہیں، اچھا پھر مجھے یہ کھولنا پڑے گا. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین سے سب کو؟ جی سر. یس سر. چلیے میں اسٹارٹ کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. جی کوئی نظر آیا اس میں آپ کو یہاں تک جو میں نے پڑھی آیت؟ کوئی مرکب توصیفی؟ مجھے تو صرف بسم اللہ نظر آ رہی ہے، آگے کچھ نظر نہیں آ. نفس واحدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. جی یہاں تک بتائیں کوئی مرکب توصیفی نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ نفس واحدۃ، یس سر، یہ ایک جان سے. یہ پہلا ہو گیا. یہ کون سی
یہ ایک اس سے کہنے میں کون سی وہ حالت میں یہ جر جر میں؟ ٹھیک. واحد ہے، مثنیٰ یا جمع ہے؟ واحد سر. واحد ہے. واحد ہے. اور نکرہ ہے معرفہ ہے؟ نکرا سر. نکرہ ہے بالکل. نکرہ ہے، واحد ہے، جر میں ہے، اور کون سی رہے گی چوتھی؟ کون سی ایکسپرٹ ہوتا ہے ہمارا؟ جینڈر. جینڈر. ہاں وہ بتائیں کون سا ہے؟ مونس سر بائی ڈیفالٹ. مونس. اور کون سے والا مونس کی کون سی کیٹیگری میں ہے؟ سمائی سر. سمائی. جزاک اللہ. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. جی یہاں تک کوئی اور نظر آیا؟ مرکب توصیفی. رجالن کثیرہ سر. غالباً زیادہ آدمی. رجالا کثیرا. ٹھیک. یہ حالت نصب میں ہے. اس کی جینڈر کیا ہے اس کی؟ مذکر سر. مذکر، حالت نصب، اور پھر تعداد بتائیں. سنگولر یا کپل یا پلورل کیا؟ یہ جمع ہے نا سر، رجال. بالکل. رجل کی رجالن. جمع. رجلن ہوتا ہے مرد، رجالن زیادہ مرد، جمع ہے مرد کی، یہ جمع مکسر ہے. ٹھیک. تو رجالن کثیرہ، اور کہنے میں اور ہے یہ نکرہ ہے. ٹھیک. نکرہ ہے، مذکر ہے، جمع ہے، اور حالت نصب میں. اچھا بے سلمہ، آپ ایک دفعہ مجھ سے یہ کہہ رہی تھی نا یہ کہ اس کثیر کا، یا پوچھ رہی تھی یا کس کا؟ چھوٹا سر وہ قلیل تھا قلیل شاید. کا تھا. ہاں ہاں ہاں. تو اب یہاں دیکھیں نا، اب رجالن جمع ہے. اب کثیر جو ہے وہ اٹ سیلف جو اس کے معنی ہے نا وہ جمع کی ہے، زیادہ ہونا. تو اب یہ ہم یوں نہیں کریں گے کثیرونا یا کثیرینا نہیں کہیں گے. ٹھیک. جی جی ٹھیک. اچھا. جزاک اللہ. ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ وہ آیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں جو 3 آیتیں پڑھتے تھے. سورہ آل عمران کی 2 آیتیں ہیں، یہ بھی سورہ نساء کی یہ والی آیت بھی شامل ہے. اے لوگوں، ایمان والوں نہیں، تمام انسانیت کی طرف خطاب کر کے اللہ نے کہا اے لوگوں ڈرو اس رب سے، اپنے رب سے، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، اور پھر تخلیق کیے اس میں سے اس کی بیوی، وبث منہما رجالا کثیرا، اور پھر پھیلا دیے ان دونوں میں سے بہت سارے مرد اور ونساء اور عورتیں. اور ڈرو اس اللہ سے الذی تساءلون به والارحام، واتقوا اللہ الذی تساءلون، اور ڈرو اس اللہ سے جس کا حوالہ دے کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتے ناتوں کو کاٹنے سے بچو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ بہت ڈرنے والا ہے. خطبہ نکاح میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ والی آیت جو تھے وہ پڑھتے تھے. تو ایک تو اس کا تعلق خطبہ نکاح سے آپ کو ویسے بھی سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ نے بنی نوع انسان کی جو تخلیق ہے اس کی ابتدا کی یہاں پہ ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ بھی جو یہاں بار بار اتقوا اللہ واتقوا اللہ اس کی بار بار تکرار ہو رہی ہے، تو یہ اس سے یہ چیز شو ہوتی ہے کہ جب ہم عقد نکاح میں بندھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم شادی کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ بار بار یہ کہتا ہے ڈرو اللہ سے، کیونکہ ہمارے لوگ بہت زیادہ خدا بن جاتے ہیں اس وقت، چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو. تو ایک دوسرے کے معاملے میں ہمیں خدا نہیں بننا چاہیے، بلکہ ڈرنا چاہیے اس اللہ سے جس نے ہم دونوں کو پیدا کیا، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، میاں کو بھی اور بیوی کو بھی. اور تبھی یہ رشتہ جو ہے کامیابی سے چلتا ہے. اچھا جی، آیت نمبر 2. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. تو اس آیت میں کون سا آپ کو مرکب توصیفی نظر آ رہا ہے؟ سر ہوبن کبیرہ تو ہے سر. حوباً کبیرہ یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں، بہت بڑا خبیثہ گناہ ہے. نہیں، باقی نہیں ہے، باقی کوئی اس میں وہ نہیں ہے. ولا تتبدلوا کا مطلب ہے اور تم نہ تبدیل کرو خبیثہ بالطیب، ایک برے مال کو اچھے مال سے، اچھے مال کو برے مال سے. مطلب وہ بات شروع ہو رہی ہے کہ یتیموں کو ان کا حق دے دو، ان کے مال دے دو جب وہ بڑے ہوں، اور
برے اور اچھے کو تبدیل آپس میں مکس نہ کر دو کہ پتہ یتیم کا مال تو اچھا تھا، آپ نے جب دیتے وقت اسے ردی مال دے دیا، اس کے اچھے والا اپنے پاس رکھ لیا. تو یہ سورہ نساء بہت خوبصورت صورت ہے، اس کے اندر بہت سارے احکامات ہیں، اور اللہ شروع یتیموں اور مسکینوں اور ان سے ہی کرتا ہے. تو جس نے بھی قرآن فہمی کی ہوئی ہے، دروس اٹینڈ کیے ہوئے ہیں، پڑھا ہوئے ترجمے سے، تفسیر سے، تو ہی کین اپریشیٹ دا بیوٹی آف سورہ نساء. اچھا جی، دوسرا بھی ہمارا ہو گیا. پہلا کون سا تھا؟ ایک تو حبن کبیرہ یہاں پہ ہو گیا. وہاں پہ دو ہم نے کون سے کیے تھے؟ نفس واحدۃ اور رجالا کثیرا. ٹھیک، آیت نمبر 3 میں آ جائیں. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی الا تعولوا. اس میں کچھ نظر آ رہا ہے کوئی مرکب توصیفی؟ نو سر. جی شکیل کیا کہہ رہے ہیں؟ سر نہیں کوئی نظر آ ہاں رہا. اس میں کوئی سچ تھرڈ آیت میں نہیں ہے. اچھا فورتھ میں آ جائیں. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اس میں بتائیں. ہنی شاید مری. نساء صداقو ہینا ہننا. نہیں بیٹا، وآتو کا مطلب ہوتا ہے چلو اور سچی تم دو. عورتیں شاید سے. نہیں 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 نہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ ہے مہر سے متعلق بات ہو رہی ہے. وآتوا النساء، اور عورتوں کو ان کا مہر دے دو، نحلا خوشی سے، گریشیسلی، ٹھیک، خوشی سے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْ، اگر تو اس وہ خود ہی تم کو چھوڑ دیں تو فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، پھر تم مزے سے اسے کھاؤ. مطلب آپ نے لیٹ سے 1,00,000 مہر مقرر کیا تھا اور عورت نے اپنی مرضی سے حالت دیکھتے ہوئے میاں کی 50,000 چھوڑ دیا، تو وہ تم آرام سے کھا سکتے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. بے شک وہ آپ وہاں پہ آپ نے لکھوایا وہ اپنے نکاح اس رجسٹر کے اندر. ہنی ام مریا، مریا کہتے ہیں آسانی کو، ہنی سیٹسفیکشن، تو آسانی کے ساتھ اور بالکل مطمئن ہو کے کھا سکتے ہو، خوش باشی سے کھا سکتے ہو، کوئی اس میں وہ نہیں. تو ہنی ام مریا یہ کیا ہوا؟ مرکب توصیفی حالت نصب میں ہے، اور وہ ہے آپ اسے کیا کہیں گے، مذکر. واحد ہے، واحد ہے، مذکر ہے، اور نکرہ ہے. ٹھیک. اچھا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. اس میں بتائیں. قولا معروف. جزاک اللہ. قولا معروفا، یہ واحد نصب کے اندر نکرہ، اور کون سی ایک تو میں یہ چاروں اسپیکٹس جو ہے نا یہ بھول جاتا ہوں بالکل ہی. ایک منٹ مجھے لکھنے دیں تاکہ میں وسعت اس کی ہو گئی. نصب کے اندر عدد واحد جنس، ہاں جنس جو ہے وہ کون سی ہوگی اس کی؟ جنس کے بارے میں بتائیں. قولا معروفہ کون سی جنس بنتی ہے؟ مذکر. مذکر بنتی ہے. مذکر. ٹھیک، بائی ڈیفالٹ مذکر بنتی ہے، اور حالت جو ہے اس کی نصب ہے. تو کتنے ہو گئے ٹوٹل ہمارے ابھی تک؟ شکیل آپ کاؤنٹ کریں ذرا، یہ کتنے ہو گئے ہمارے؟ 5 سر. 3. 5 ہو گئے. نہیں، حوبن کبیرہ معروفہ 2 پہلی آیت میں تھے، تیسرا دوسری آیت میں، تو 3 وہیں ہو گئے تھے. اس کے بعد لاسٹ میں ہنیہ میڈیا چوتھا، اور قول معروفہ 5 ہو گئے. اچھا ویسے ویسے تو ایک ایک آیت میں دل چاہ رہا ہے بندہ بولا. چلیں کہ ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کر دے. تو ہمارا مقصد صرف عربک پڑھنا نہیں ہے بلکہ اللہ کے کلام کو سیکھنے، اللہ میں عمل کرنے والا بنائے. بولا تو صفحاء، اور مت دو بیوقوفوں کو. صفحاء کہتے ہیں ایسے جو مینٹلی ویک ہو. اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، اپنے وہ اموال جو اللہ نے تمہارے قائم رکھنے کا ذریعہ بنائے. ورزقوہم فیہا، اور اس میں سے انہیں کھلاؤ پلاؤ، وقسوم، اور کپڑے پہناؤ، وقولوا لهم قولا معروفا، اور انہیں بہتر بات کرو. دیکھو کتنے خوبصورت یہ اللہ کے احکامات ہیں باقی، جس سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. پھر پچھلی آیت میں یہ بات چل رہی ہے یتیموں کے مال سے ریلیٹڈ، کہ اگر کوئی یتیم ہو تو اس کا مال اسے دے دو، اور ایسے کرو ویسے کرو. لیکن اگر کوئی یتیم ہو لیکن بیوقوف ہو، بیوقوف سے مراد یا تو مینٹلی ریٹارڈیڈ ہو. کچھ ہوتے ہیں نا مینٹلی ریٹارڈیڈ، سارے ایسے نہیں ہوتے کہ وہ لائٹیں پنکھے ہی توڑ رہے ہوں. کچھ ہوتے ہیں وہ بالکل کبھی نارمل بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، بالکل ایک دوسرے ہوتے کو پتہ بھی نہیں لگتا. لیکن جن لوگوں کے ساتھ وہ رہ رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہی از ناٹ فٹ.
تو کیونکہ بعض اوقات دورے پڑ جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ نے کہا ہے کہ ضرورت نہیں ہے کہ تم مجھے، کیوں کیا ہوگا، مثال کے طور پہ 25 لاکھ ہیں کسی کے، آپ نے اس کے اکاؤنٹ میں کرا دی ٹرانسفر، اب وہ تو بیوقوف ہے، بے شک دنیا والوں کے سامنے وہ کتنا کپڑے پہن کے پھر رہا ہوں، وہ اڑا دے گا، ضائع کر دے گا، تو بجائے ایک مال ضائع ہو، تو اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ ایسا مال جو اللہ نے انسانوں کے مطلب ایک سوسائٹی کو چلانے کا ذریعہ بنائے، وہی 25 لاکھ اگر کسی جگہ انویسٹ ہوں گے، کہیں لگیں گے، تو کیا کسی کے کام انسانوں کا ہی فائدہ ہوگا نا، تو بجائے اس کے کہ تم انہیں دے کے اس لیے دے دو کہ کیونکہ یہ ان کے باپ نے چھوڑا تھا اور وہ ضائع اڑاتے پھرے، ان کے تم کپڑے وپڑے پہناؤ ان کے مال میں سے، انہیں اچھا، ان سے اچھا بولو، ان کے ساتھ انہیں مطلب کھانا وغیرہ دو، لیکن ضائع کرنے کے لیے مال ان کے حوالے نہ کرو، ٹھیک۔ اچھا، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَا كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ جی اس میں کوئی مرکب توصیفی نظر آ رہا ہے؟ نو سر۔ ایک اور مرکب ہے اس کے اندر آیا ہے، وہ بتائیں کون سا؟ اسرافا و بدارا و بدارن، مرکب عطفی۔ مرکب عطفی، اسرافن کہتے ہیں اسراف، مطلب ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہوئے، ٹھیک، ایکسٹرا ویگنٹلی، اور وہ بدارن کہتے ہیں ہیسٹیلی، جلدی جلدی، کسی چیز میں جلدی کرنا، یہ نہ ہو کہ وہ اس سے پہلے جب وہ بالغ ہو، نکاح کی اس پہ پہنچے، تب انہیں ان کے مالوں کے حوالے کر دو، ان پہ گواہ بنا لو، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم کہ ان کی بالغ ہونے سے پہلے کہ کہیں یہ جوان ہو کے اپنا حق ہی نہ مانگے، جلدی جلدی، اور کیا گل چھرے اٹھ کیا کہتے ہیں اسے، فضول خرچی کرتے ہیں، ان کے مال جو ہے اڑا دو۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ جی اس میں بتائیں۔ نصیبا مفروضا۔ نصیبا مفروضا، نصیب کہتے ہیں حصے کو، پورشن کو، مفروضہ جو کہ فرض کیا گیا ہے۔ مردوں کے لیے وہ ہے جو ان کے والدین یا رشتہ دار چھوڑیں، اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو ان کے والدین اور رشتہ دار چھوڑیں، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے زیادہ، مما قل منہ او کثر، نصیب مفروضہ، اور یہ فرض کیے ہوئے حصے ہیں ان کے، یہ زیادہ اوبلیگیٹری شیئرز۔ اچھا، اب یہ ایسی چیز ہے جائیداد کی تقسیم، آپ 5 لوگ بیٹھے ہوئے مجھ سمیت، میں اپنے گواہی دے سکتا ہوں، نام لینے کی ضرورت نہیں، ہر ایک کو اپنے خاندان کا پتہ ہے۔ پاکستان میں کہنے کو ہم سب مسلمان ہیں اور اسلامی اسٹیٹ آف پاکستان میں رہتے ہیں، آپ کتنے گھرانے ہیں جہاں جائیداد کی پراپر تقسیم ہوتی ہے، جہاں لوگوں کو اس کے مسائل ہی پتہ ہیں جائیداد کی تقسیم کے، جو جہاں لوگ مرنے کے، اپنے والدین کے مرنے کے بعد یا کچھ کرنے کے بعد پراپر علماء سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہونا چاہیے، کیسے۔ اتنی عجیب عجیب مارکیٹ میں تھیوریز آئی ہوئی ہیں کہ بندہ سر پکڑ کے رہ جائے کہ کچھ نہیں پتا ہوتا لوگوں کو، اور اس کے بعد اپنے اپنے فتوے لگاتے ہیں۔ بالکل اس معاملے میں کوئی اتنی سی اللہ اور اس کے رسول کی، جو اگر 3 بیٹیاں ہیں، باپ مرا ہے تو تینوں نے اپنے ایک 1/3 ہر ایک کے پاس چلا گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور کچھ انہوں نے تقسیم ہی نکلا۔ یہ تو میرے اپنے کلیگز میں ہوا تھا، میں نے پوچھا ان سے تو وہ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو تقسیم تو اس مال کی ہوتی ہے جو بندے نے خود انہیرٹ کیا ہو، وہ وراثت میں جاتا ہے، جو میرے تو والد نے خود گھر بنایا تو ہم کیوں کسی کو دیں، کخ پتہ نہیں ہوتا، نہ پوچھتے علماء سے، اور اس کے بعد اتنا کھلم کھلا اللہ کی اس حکم کی وہ کرتے ہیں۔ اور خواتین کو تو شاید ہی کسی گھرانے میں پراپر حصے دیے جاتے ہیں، سب سے پہلا حق ہی بھائی یہ مارتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جہیز دے دیا تھا، سب کچھ کر دیا تھا، تو بس اب ان کا سب خلاص، جو بھی ہے بھائی بڑے آرام سے، خود میرے اپنے خاندان میں اتنی مثالیں، اور پھر ہم نے ان لوگوں کو نیچے جاتے ہوئے دیکھا ہے فائنینشلی، دنیاوی طور پہ، اور جن کا حق مارا گیا تھا انہیں اوپر جاتے ہوئے دیکھے، تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں اتنی واضح آیات ہیں اور ہم کتنا ان پہ عمل کرتے ہیں، اور یہ ہمارا امتحان تب ہوگا جب ہمارے پہ آئے گا، تو اگر جو کچھ ہو چکا پہلے اس کا ہم ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن جب بھی کسی کے ہاں وراثت کا ایسا سین بنے، کسی کے والدین فوت ہوں یا خود کوئی رشتہ دار کسی کے گھرانے میں کی فوت ہو، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم وہاں جا کے انہیں تنبیہ کریں یا انہیں نصیحت کریں کہ یار اللہ نے بھی اس معاملے میں کچھ کہا ہے۔
नसीबा मफरूजा ये कौन सा था, कौन कितने हो गए शकील? 6 हो गए। 6 हो गए, ठीक है। वइदा हज़रल क़िस्मत उलुल 6 सर क़ुरबा आई वल, थिंक। जी, वइदा हज़रल क़िस्मत उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन फरज़ुक़ूहुम मिन वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफा। और जब तुम तकसीम कर रहे हो और हज़रा उस वक्त हाजिर हो या उस वक्त खड़े हुए हों या वो शाहिद हो, तुम्हारे रिश्तेदार या यतीम या मिस्कीन, तो उन्हें भी कुछ दे दिला दो और उनसे बेहतर बात करो। क्या खूबसूरत अल्लाह की तालीमात है कि जहाँ जायदाद की तकसीम हो रही है तो वो यतीम फुकरा मसाकीन उसमें हकदार नहीं है, फिर भी अगर वो वहाँ पे खड़े हुए हो तो ये इंसान, अल्लाह ने इंसान बनाया ना, उसे पता है कि उसके दिल में एक एहसास पैदा होता है, एहसास कमतरी, यार इन्हें इतना मिला है कि इनकी तो जायदादें तकसीम हो रही हैं लाखों में और हम जो है हमें खाने को कुछ नहीं है, तो उन्हें भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दे दिला। ज़ाहिर है लाख जहाँ लाखों करोड़ों की जायदाद तकसीम हो रही हो, जहाँ प्रॉपरली हो रही हो, तो वहाँ चंद हजार से क्या ऐसा वो बड़ी बात है कि अगर बंदा किसी को दे दे या क्या करे। और अगली आयत, वन ऑफ द फेवरेट आयत ऑफ माइन इन कुरान। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे वो तो बताएं क्या है मुरक्कब तौसीफी कौन सा? कौलन शायद मारूफा। कौल कौल मारूफ, और मरूफ सर। मेरा ख्याल ये पहले भी हो चुका है ना कौल मारूफ। जी जी सर। सर। हाँ ये रिपीट हो रहा है, ठीक। नहीं सर वो नसीबन मरूफा था सर। नहीं नहीं, इससे पहले कौल मारूफा हो चुका है। वक़ूलू लहुम कौलन मारूफा आयत नंबर 5 में हो गया। अच्छा, अब आयत नंबर 8 पे आ जाएं। नहीं नहीं, आयत नंबर 9 पे। वल यख्शल्लज़ीन लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन दुआफा खाफू अलैहिम फलयत्तकुल्लाह वलयक़ूलू क़ौलन सदीदा। ये मेरी मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट आयत ऑफ माइन इन कुरान। पिछली आयत में अल्लाह ने क्या कहा कि अगर तुम जायदाद तकसीम कर रहे हो और मिस्कीन और यतीम आ जाए या रिश्तेदार कोई ऐसा आ जाए, गरीब नादार जो भी हो, तो उन्हें भी कुछ दे दिला दो ताकि वो और उनसे बेहतर बात करो। इसकी और ये इसमें क्या कहा, और वल यख्शल लज़ीना लौ तरकू मिन, और तुम्हें कैसे कैसे खदशे ना लाहक होंगे अगर तुम अपने पीछे एक कमजोर औलाद को छोड़ के मर जाओ। तो अल्लाह से डरो और उनसे यतीमों मस्कीनों से अच्छी बात करो। मतलब अल्लाह किस तरह इमोशनल लेवल पे आपको टच करता है कि ये जो अभी तुम्हारे सामने इतनी मशीन खड़े हैं और तुम्हें ये लग रहा है यार जायदाद तो हमारी तकसीम हो रही है, इन्हें हम क्यों कुछ दें। जस्ट अपने आप को उनकी जगह रख के देखो कि अगर तुम अपने पीछे नादार बच्चों को छोड़ के मर जाओ, मुझे आपको कुछ पता है हमारी कब मौत आ जाए। अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, अगर अभी मैं देते हुए मर जाऊं तो मुझे पता है कि अगला लम्हा होगा या नहीं होगा। अल्लाह में मौत की तैयारी की तौफीक दे। तो अगर हमारे बच्चे छोटे हों और फिर हम उन्हें रख के सोचें, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की भी तालीमात है ना, बंदा मोमिन अपने भाई के लिए वही पसंद करता है जो अपने लिए करता है। जस्ट अपने आप को जगह रख के बंदा देख ले और फिर वो बेस्ट जज होगा उस मामले का। तो सोचे ये जो यतीम मसीह खड़े हैं इसकी जगह मेरे बच्चे, मेरे अब्दुल्ला, मेरा उमर यहाँ पे खड़ा हो तो क्या मेरे दिल पे बीतेगी कि मैं तो चाहूंगा कि सारी जायदाद ही नहीं मिल जाए चाहे उसके इकदार की ना। तो ये इट्स अ ब्यूटी ऑफ कुरान। ये वो चीजें हैं जो आजकल हमारी जनरेशन को पढ़नी चाहिए, ये देखने के लिए कुरान वाकई अल्लाह की किताब है। अगर हम इस तरह के पहलुओं पे गौर नहीं करेंगे ना कुरान के, फिर हमें ये लगे कि यार वो एथिस्ट ठीक ही तो कहते हैं, हमें पता नहीं क्या पता है, पता नहीं किसने ये लिख दिया था, पता नहीं 1400 साल तक ये। मतलब मुझे तो जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तभी चीजें इतनी ज्यादा नहीं थी, अब मेरे कजन वगैरह पढ़ रहे हैं तो मुझे पता लगा कि जो एथिस्ट ग्रुप है यूनिवर्सिटीज में इतने स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और ये चीज इतनी बढ़ती जा रही है कि हर बंदा जो यूनिवर्सिटी में आता है जब वो देखता है कि इंटरमिंगलिंग ऑफ जेंडर्स हो रही है, लड़की ज़ाहिर कॉलेज तक नॉर्मली पाकिस्तान में सेपरेट एजुकेशन होती है, वहाँ आके देखता है कि भाई यहाँ तो कंबाइन एजुकेशन है, लड़कियों से मैं बात भी कर दूँ तो वो लगता है उसे कि मैं अकली तौर पर बड़ा मैच्योर हो गया हूँ जी। तो वो फिर अल्लाह और उसके रसूल और दीन पे बड़े बड़े सवाल उठा के नहीं लगता है कि अगर ऐसे नहीं था तो ऐसे कैसे हो गया। मतलब लाइक क्वेश्चनिंग द वैलिडिटी ऑफ इस्लाम। मतलब वो फिर इस्लाम ही नहीं सारे रिलीजन्स को ही रगेद रहे होते हैं कि रिलीजन एक चीज ही ऐसी है उनके ख्याल में। तो अगर हम तरक्की नहीं कर रहे तो उसकी वजह है कि साइंस में हम पीछे रह गए। साइंस में हम आगे चले जाए ना तो हम फिर बड़ी तरक्की कर लेंगे, फिर हम दुनिया के बराबर आ जाएंगे। कोई बेवकूफ़ों को ये समझाए कि अच्छा जब हम साइंस में तरक्की करते हुए लेट से एक मकाम तक जाएंगे तो बाकी दुनिया के वहीं खड़ी रहेगी, वो सो जाएगी क्या, वो उससे आगे नहीं चली जाएगी। तो this is not the parameter on which we are going to measure or yeah on which the prosperity of any society is being measured। वो दूसरे पैरामीटर्स हैं कि आप इंसाफ कायम करें, आप सोशल जस्टिस लेके आए, आप
غربت کو اسلامی طریقے سے ختم کریں. تو یہ تو پھر سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں ان چیزوں کے کہ آپ سائنس میں ترقی کرتے جاتے ہیں, سب کچھ ہوتا جاتا ہے. ہم صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مغربی اقوام سائنس میں بڑی آگے, یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ان کے یہاں سوشل ویلیو, سوشل جسٹس وغیرہ کیا سسٹم نافذ ہے. تو خیر وہ بات پھر کہیں سے کہیں چلی جاتی. اچھا جی, ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اس سر وہ پچھلی میں آیت میں ہم نے دیکھے ہی نہیں. ہاں او سوری جی, اس میں کون سے تھے بتائیں. آیت نمبر 9 میں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ, اس میں کون سا آپ کو نظر آ رہا ہے, کوئی ہے بھی یا نہیں؟ قولا سدیدا. اولاً سدیدہ, سیدھی بات. ٹھیک, حالت نصب میں ہے, واحد ہے, نکرہ ہے, اور جنس جو ہے اس کی مذکر ہے. سر وہ ایک کنفیوژن تھی اسی آیت میں, جی جی جی, یہ ذریت ضعافا, یہ بھی مرکب توصیف تھی. ذریۃ ضعافا, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ویک آف, بالکل ٹھیک, ایسے ہی ہے, کمزور یا نادار اولاد. ٹھیک, تو یہ ذریتاً اولاد, ضعافاً, ضعفن کہتے ہیں کمزور کو, ضعافاً اس کی جمع ہوگی, تو ضعفن ضعافی جس کی جمع مکسر ہے. تو یہ کیا ہے, اس کی جلدی سے وہ بتا دیں کیا بنے گا, بریک کر دیں اس کے چاروں پہلوؤں کے لحاظ سے, کیا ہوگا وہ, ذریتاً, ذریتاً ضعافاً, حالت نصب میں, اور نکرہ نکرہ ہے, اور واحد. ویسے تو یہ مطلب وہی آرمی وغیرہ والا جیسا ہوتا ہے اسی طرح ہے نا. واحد نہیں ہے, ذریۃ واحد نہیں ہے, ذریۃ اولاد ہی جمع ہے. جمع میں ہے. جی دیکھو, ضعفن سے ضعافن بنی ہے نا, اور ذریتاً جو ہے وہ اولاد کو کہتے ہیں, ایک کو نہیں کہتے. اور تو مذکر اور یہ مذکر ہے, ذریتاً ضعافاً مذکر ہے. ٹھیک, ذریتاً, ہاں میرا یہ وہ نہیں ہے, سر یہاں ایک چھوٹی سی مؤنث نہیں. کنفیوژن جی جی, ہے, گولتے والا سر یہی والا, یہی جو ہاں آپ بتا رہے گولتے والا, وہ ہم نے اس سے جب گولتا پڑھا تھا تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جیسے اردو میں نشانی ہوتی ہے چھوٹی یا کی, لیکن بھائی, نائی, یہ سارے اس میں بھی چھوٹی یا آتی ہے لیکن وہ نہیں ہوتے. اسی طرح ہم نے مؤنث کی ایک نشانی پڑھی تھی, الف مکسورہ, الف اور چھوٹی یا, لیکن عیسیٰ, موسیٰ, یہ سارے اس میں وہ آتی ہے اور وہ مؤنث نہیں ہے. تو ایکسیپشنز ہوتی ہیں, ایک نارمل ایک نشانی یہ ہوتی ہے, لیکن لازمی ہے کہ جہاں بھی گولتا ہو وہ لفظ مؤنث ہی ہو. ٹھیک, ٹھیک ہے ایکسیپشن سر. ہے. اچھا, ذریۃ ضعافاً میرے خیال میں مذکر ہے, بٹ چلے میں اس کنفرم بھی کر لوں گا کہ یہ کیا ہوا ہے, لیکن جو ہے نا فور دا ٹائمنگ اسے آپ مذکر ہی کنسیڈر کریں. کتنے ہو گئے یہ دونوں, قول سدیدہ اور ذریۃ ضعافاً کو کاؤنٹ کرنے کے بعد؟ 9 سر. 9 ہو گئے, ٹھیک ہے, ہم نے 9. 12 کرنے تھے. ٹھیک ہے, اگلی آیت میں کوئی نہیں ہے, اگلی آیت میں کوئی نہیں. اچھا, اب آتے ہیں اس میں, آیت نمبر 11 میں, یوصیکم اس سے اللہ فی تعلق اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس. اس میں آپ کو فی الحال 7 منٹ ہی رہ گئے, پوری پڑھنے کے بجائے میں آپ کو دیکھ کے بتا دیتا ہوں. نہیں, اس میں جو ہے نا اللہ کی تو آئیے, ان اللہ کان علیما حکیما, لیکن ہمیں کہا گیا تھا کہ اللہ کی اسے آپ نے نہیں کاؤنٹ کرنا. ٹھیک ہے, آگے چلیں. اس کی بھی لمبی آیت ہے, مجھے اس کو دیکھنے دیں. بعد وصیتیں یوصی بہا.
اس سے ہیں, آیت نمبر 13 سے ہیں. تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم. جی اس میں بتائیں جلدی سے. الفوز العظیم. الفوز العظیم معرفہ ہے, رفع میں ہے, وہ ہے مذکر ہے اور سنگولر ہے, ٹھیک. عظیم کامیابی. 10 ہو گئے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. جی بتائیں. عذاب المہین. عذاب مہین رسوا کر دینے والا عذاب. رفع میں مذکر, اس کے بعد واحد اور نکرہ. اچھا, نارن خالدن, نارن ہمیشگی کی آگ, یدخلہ سے داخل کیا جائے گا, نارن ہمیشگی کی آگ, خالد نارا خالدن فیہا. اب مجھے یہ نہیں, اس میں تھوڑی کنفیوژن ہے کہ یہ علیحدہ علیحدہ ہوں گے یا نارن خالدن جو ہے. آئی گیس نارن خالدن ہمیشگی کی آگ, اسے بھی ہم ایسے کنسیڈر کر سکتے ہیں ایز اے مرکب توصیفی. ٹھیک, اچھا جی. واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. اس میں کوئی نظر نہیں آ رہا. اچھا, واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما. نہیں. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فأولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. نہیں. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. تو اس میں کون سا ہو گیا؟ عذابًا علیما, دردناک عذاب. نصب, نکرہ اور مذکر اور واحد. کتنے ہو گئے؟ 13 ہو گئے. 13 ہو گئے. مجھے تو میں نے تو 11 لکھے ہیں ابھی تک. اچھا چلیں دیکھتے ہیں, جتنا ٹائم رہ گیا اس میں کچھ اور کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ. بفاحشۃ مبینہ, کھلی بدکاری. فاحشۃ مبینۃ, تو یہ مؤنث ہو گئی, نکرہ ہو گئی, واحد ہو گئی اور حالت جر میں ہو گئی. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خيرا كثيرا کیا ہو گیا؟ بہت زیادہ خیر جس میں ہو سکتا ہے کہ تمہیں ان میں ایک برائی نظر آئے لیکن اللہ نے اور بہت ساری ان میں اچھائیاں رکھی ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے, وہ اپنی ان کی بیوی سے لڑائی ہوئی تو انہوں نے غصے میں گھر سے باہر نکل گئے اور انہوں نے طلاق کا دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں اسے طلاق دوں گا. لیکن پھر وہ یہ آیت سنی, ان کے کان میں پڑی, تو انہوں نے پھر یہ اپنا فیصلہ واپس لے لیا. اپنی اس بیوی کو طلاق نہیں دی اور اس کے بعد ان کی اولاد پیدا ہوئی انہی بیوی سے, جو ایک بہت بڑے اسلام کی ہسٹری میں عالم بھی بنے. اور وہ یہ چیز یاد کرتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ اگر میں اس وقت یہ نہ سنتا یا یہ میں غلط فیصلہ کر لیتا تو یہ مطلب یہ خیر میرے حصے میں نہ آتی. تو فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. تو خیرًا کثیرہ کیا ہو گیا؟ یہ بھی مرکب توصیفی ہے, نکرہ ہے, حالت نصب کے اندر ہے, مذکر ہے. تو یہاں تک میرے خیال پورے ہو گئے. اب 1 منٹ رہ گیا تو اور میں بہتان و اسم مبینہ اگلی آیت میں بھی نظر آ رہا ہے, اسم مبینہ کھلا گناہ. ٹھیک, تو یہ سارے مرکب توصیفی ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ, اچھا کل ہماری 27ویں رات ہے. 27ویں رات کی اور کیا خاصیت ہو سکتی ہے سوائے کہ اوڈ رات ہے, ٹھیک ہے,
تو ہو سکتا ہے کہ تراویحوں میں کہیں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے. تو آپ لوگ مجھے ابھی بتا دیں کہ آپ 11:30 کے بعد اب اویلیبل ہوں گے یا کل بھی آپ نے اسکپ کرنا؟ ہیلو جی نعمان، مس سلمہ، شکیل. اگر وہ بڑی ہیلو تراویحوں میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے بندہ ٹائمنگ. میں مطلب مجھے آپ کہہ رہی ہیں کہ میں آگے پیچھے ہو جاؤں یا کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی جا کے بات. میں کہہ رہی ہوں کہ کل کلاس نہ لیں. نہ لیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے. وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ کچھ آگے زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر انشاءاللہ پرسوں پھر ہم انشاءاللہ جملہ اسمیہ اسٹارٹ کریں گے، جس میں آپ جملے بنائیں گے. جزاکم اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.